صفحہ نمبر 104 اذان کے مستحبات۔ درج ذیل امور اذان کے لیے مستحب ہیں۔ نمبر 1، مؤذن باوضو ہو۔ اگر بے وضو کوئی اذان دے تو اذان تو ہو جاتی ہے، لیکن مستحب طریقے کے خلاف ہے۔ بہتر اور اولیٰ یہ ہے کہ مؤذن اذان سے پہلے باوضو ہو۔ مؤذن سنت طریقے اور نماز کے اوقات کو جاننے والا ہو، یعنی اذان دینے کا جو سنت طریقہ ہے اس کو جانتا ہو اور نمازوں کے اوقات کو جاننے والا ہو۔ اس لیے کہ اگر اذان نماز کے وقت سے پہلے دے دی جائے تو وہ اذان معتبر ہی نہیں ہوتی، دوبارہ اذان کہنی ضروری ہے۔ اس لیے اوقات صلاۃ کا اور گھڑیوں کا علم باقاعدہ مؤذن صاحب کو ہونا چاہیے۔ مؤذن نیک و صالح آدمی ہو۔ فاسق و فاجر آدمی کا اذان دینا مکروہ ہے۔ اذان تو ہو جاتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ جو آدمی علانیہ فسق میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے اذان کہنا مناسب نہیں ہے۔ مؤذن اذان کے وقت قبلہ رو ہو۔ مؤذن اذان کے وقت اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کرے، یعنی شہادت کی انگلی، دونوں ہاتھوں کی جو شہادت کی انگلی ہے ان کو کانوں میں داخل کیا جائے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سنت طریقہ ہے، دوسرا یہ کہ آواز کے اونچی ہونے میں یہ عمل مددگار ہوتا ہے۔ کانوں کے اندر انگلیاں داخل کر کے جب انسان کوئی اعلان کرتا ہے یا کوئی کلمہ کہتا ہے تو اس میں آواز اونچی ہوتی ہے، اور اذان میں آواز کا اونچا ہونا یہ مستحب ہے۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے تو اپنے چہرے کو دائیں جانب پھیر لے، اور جب حی علی الفلاح کہے تو اپنے چہرے کو بائیں جانب پھیر لے، لیکن اس میں سینہ اور قدم اس کے نہیں پھرنے چاہیے، صرف گردن کو موڑے، سینہ بھی قبلہ رو رہے اور پیر بھی قبلہ رو رہے۔ مؤذن اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کرے کہ نماز باجماعت پر ہمیشگی کرنے والے حاضر ہو جائیں۔ بہرحال جب نماز کا وقت فوت ہونے کا خطرہ ہو تو نماز کو مؤخر نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ عام طور پہ اذان سننے کے بعد ہی تیاری شروع کی جاتی ہے، تو جو لوگ نماز کے پابند ہیں اگر وہ اذان سن کر تیاری کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، عام طور پہ اس کے لیے 15 سے 20 منٹ کا وقت مناسب رہتا ہے، تو اتنا وقفہ کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر نماز کا وقت ہی مکروہ شروع ہونے والا ہے یا بالکل ہی فوت ہو رہا ہے تو پھر جماعت کو وقت پہ کھڑا کر دینا چاہیے، اتنی تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ مؤذن مغرب کی اذان اور نماز میں 3 چھوٹی آیت یا 3 قدم چلنے کی مقدار وقفہ کرے، یعنی مغرب کی اذان اور نماز میں زیادہ وقفہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جلدی ہی نماز کو کھڑا کیا جائے۔ صرف رمضان المبارک میں روزہ داروں کی افطار کے لیے فقہاء نے اجازت دی ہے کہ چند منٹ تک وہ تاخیر کی جا سکتی ہے تاکہ روزہ کھول کر لوگ مسجد میں آ جائیں، لیکن عام دنوں میں رمضان کے علاوہ میں مغرب کی اذان اور جماعت میں زیادہ فصل نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھتی رہے گی۔ جب امت کے لوگ مغرب کی نماز میں تاخیر کرنے لگیں گے تو اب وہ خیر سے ہٹ جائے گا۔ خیر پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک وہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مستحب ہے اس شخص کے لیے جو اذان سنے کہ اپنی مصروفیات ترک کر دے، جو عمل کر رہا ہے تو اس کو فی الحال چھوڑ دے، اور جو الفاظ مؤذن کہے اس کے جواب میں اسی طرح کہے، اذان کا جواب دینا شروع کرے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہے۔ یاد رہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں یہی کلمات کہنے چاہیے، جو مؤذن کرے وہی کہنے چاہیے۔ چونکہ آپ کا نام نامی سنا اور کہا گیا ہے، لہذا ساتھ درود شریف بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، درود شریف بھی ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ وہ جواب کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کا نام نامی آیا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کئی مساجد سے اذان کی آواز آ رہی ہو تو پہلی اذان کا جواب دے، دوسری اذانوں کا جواب ضروری نہیں۔ ایسی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اس مسجد کی اذان کا جواب دے دے، بقیہ مسجدوں کی اذان کا جواب دینا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ مؤذن اور سامع کے لیے اذان کے بعد ان کلمات سے دعا کرنا مستحب۔ سامع کا مطلب سننے والا، خود اذان دینے والا بھی یہ دعا پڑھے مستحب ہے، اور جنہوں نے اذان سنی ہے وہ بھی یہ دعا پڑھے۔
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اور انک لا تخلف المیعاد، یہاں تک پڑھ لیں۔ اذان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور درج ذیل دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف جو بھی پڑھ لیں، مختصر پڑھیں یا نماز والا درود پڑھیں، اس کی اجازت ہے۔ کچھ چیزیں اذان میں مکروہ ہیں، ان سے بچنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 1، گانے کی طرز پر اذان دینا مکروہ ہے، یعنی آوازوں کے اندر اس طرح ایک لہر پیدا کرنا جو موسیقی وغیرہ میں ہوتی ہے یا اس کی مشابہت اس میں ہو رہی ہو تو یہ مکروہ ہے۔ بے وضو کی اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مؤذن کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے، بے وضو ہوگا تو مکروہ ہے۔ جنوبی جن کو حالت جنابت لاحق ہو ان کی اذان مکروہ ہے۔ ناسمجھ بچے کی اذان مکروہ ہے۔ بچہ اگر اذان دے دے، نابالغ بچہ، تو اس کی اذان معتبر نہیں ہے، اذان کا اعادہ کرنا چاہیے، دوبارہ اذان کہی جائے گی۔ پاگل کی اذان مکروہ ہے، اس میں بھی اعادہ ہوگا۔ نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔ عورت کا اذان دینا مکروہ ہے، اس لیے کہ عورت کا جیسے چہرے اور جسم کا پردہ ضروری ہے، ایسی اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ نامحرموں سے عورت کو چاہیے کہ وہ بات چیت نہ کرے، اور اذان دینے میں تو اس کی آواز نامحرموں تک بھی پہنچے گی، اس لیے اس کا اذان دینا مکروہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ نے ازواج مطہرات کو بالخصوص اور تمام مسلمان ماؤں بہنوں کو بالعموم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ، تم میں جو کوئی فاحشہ کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دوگنا عذاب ملے گا۔ یہ خاص ازواج مطہرات کو حکم ہے۔ پھر فرمایا ومن یقتل منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین، جو تم میں اطاعت کرے گی، نیکی کرے گی، اس کو ہم ڈبل اجر دیں گے۔ جیسے گناہ کا وبال بڑا ہوا ہے تو نیکی کا اجر بھی بڑا ہوا ہے۔ اور پھر اسی احکام میں ایک جگہ فرمایا ولا تخضعن بالقول، تم آواز کو بات کرتے وقت پست مت کیا کرو، یعنی لچکیلے پن کے ساتھ یہ آواز کے اندر نرماہٹ پیدا کر کے نامحرموں سے بات نہ کیا کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہوگی تو اس کو ایک طمع ہونے لگے گی۔ اگر عورتیں لہک لہک کے باتیں کریں یا ان کی آواز کے اندر لچک ہو اور وہ نامحرموں سے گفتگو کریں تو دوسرے نامحرم لوگوں کے دلوں میں گناہ کے تقاضے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر نامحرم سے ضرورت کی بنا پر بات کرنے کی نوبت آئے تو آواز کو کرخت کر کے، سخت کر کے بات کرنی چاہیے۔ تو جب حکم یہ ہے تو اذان دینا کیسے جائز ہوگا اس کے لیے؟ اس لیے اس کی اذان بھی مکروہ ہے۔ فاسق کا اذان دینا مکروہ ہے، بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے، کھڑے ہو کر اذان دینی چاہیے۔ اذان اور اقامت کے دوران مؤذن کے لیے کلام کرنا مکروہ ہے، جب اذان نے کلمات شروع کیے اللہ اکبر سے تو لا الہ الا اللہ تک درمیان میں گفتگو کوئی نہ کی جائے۔ ایسے ہی جب اقامت شروع ہو تو درمیان میں گفتگو نہ ہو۔ اگر مؤذن نے اذان میں کلام کیا تو اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے، دوبارہ اس کو کہہ دینی چاہیے۔ اگر مؤذن نے اقامت میں کلام کیا تو اقامت کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اقامت کے فوراً بعد اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور اقامت یعنی اعادہ اقامت مشکل ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اذان کے بعد کیونکہ جماعت میں کچھ وقت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اذان کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ شہر میں جمعے کے دن ظہر کی نماز کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے، اس لیے کہ شہروں میں تو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور جمعے ہی کی جو ہے وہ اذان ہوتی ہے۔ البتہ جو شہر نہ ہو تو وہاں ہمارے نزدیک جمعہ نہیں ہوتا گاؤں دیہاتوں کے اندر، تو وہاں پھر لوگ جو ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہ ظہر کی اذان کہیں گے۔ لیکن شہر میں چونکہ جمعہ ہی پڑھا جاتا ہے جمعے کے دن، اس لیے جمعے کی اذان ہوگی، ظہر کی اذان مکروہ ہے۔ اذان میں کراہت ہو تو اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے، اگر اقامت میں کراہت ہو تو اس کا اعادہ نہ کیا جائے۔ جس شخص کی ایک سے زائد نمازیں فوت ہو جائیں اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پہلے اذان اور اقامت نہیں ہوئی تو پہلی فوت شدہ نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے گا۔ مثلا 3-4 نمازیں فوت ہو گئیں تو پہلی نماز کی جب قضا کر رہا ہوگا اور ایسی جگہ موجود ہے کہ وہاں اذان و اقامت نہیں ہوئی، یعنی محلہ وغیرہ نہیں تھا، تو پھر وہ اذان بھی کہے گا اور اقامت دونوں کہے گا، اور باقی میں اس کو اختیار ہے اذان و اقامت دونوں کہے یا صرف اقامت پر اکتفا کرے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ قضا نماز جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اس وقت بھی اس کو اذان یا اقامت میں کوئی ایک چیز کہہ دینی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر شہر و بستی میں جہاں باقاعدہ اذان و جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے اذان مسنون نہیں ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں ہے، کسی کی نماز خدا نہ خواستہ رہ جائے تو چونکہ شہروں میں اذان کا اہتمام ہو رہا ہے مساجد میں، تو اس کو پھر اپنی قضا نماز کے لیے الگ سے اذان نہیں کہنی چاہیے۔ اور اگر وہ ایسی جگہ پر ہے، سفر میں ہے یا کسی جنگل و بیابان میں ہے، وہاں نماز کا موقع آ گیا یا کوئی نماز قضا پڑھ رہا ہے، تو پھر اذان اور اقامت دونوں کہہ دینا چاہیے۔ کچھ مسائل اور بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ عرفات و مزدلفہ میں حجاج جاتے ہیں تو وہاں دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اگر امام وقت کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہو باجماعت، جیسے عرفات میں ہے جو حکومت کی طرف سے امام مقرر ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑھی جا رہی ہو، یا مزدلفہ میں حکومت کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہو، تو اس صورت میں ظہر و عصر کو جمع کیا جاتا ہے عرفات میں، اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اذان و اقامت کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی نماز میں اذان و اقامت دونوں ہوں گی اور دوسری نماز میں صرف اقامت ہوگی۔ مثلا ظہر عصر کو جمع کر رہے ہیں تو ظہر کے لیے اذان بھی کہی جائے گی، اقامت بھی کہی جائے گی، اور عصر کے لیے خالی اقامت ہوگی۔ اور جب مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کرتے ہیں تو وہاں مغرب کے لیے اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، اور عشاء کی نماز کے لیے صرف اقامت ہوگی، الگ سے اس کے لیے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی بڑی مسجد ہوتی تھی تو ایک ہی مسجد میں کئی مؤذن اذان دیتے تھے، وہ جائز ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا نظام بھی نہیں تھا اور ایک مؤذن کی آواز پوری مسجد میں نہیں آتی تھی، تو مختلف کونوں پر مؤذنین اذان دیا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ جو اجتماع ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کے اندر اس کی نوبت آ جاتی ہے، جب بسا اوقات وہ مائک میں اذان نہیں کہتے تو کئی مؤذن ہوتے ہیں اور وہ اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ پورے مجمع تک اذان کی آواز پہنچ جائے۔ تو یہ ٹھیک طریقہ ہے، مناسب ہے، ایسا کر لینا چاہیے۔ اذان سن کر نماز کی تیاری کرنا چاہیے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے فرماتی ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سن لیتے تھے تو اس کے بعد ہم سے بالکل اجنبیوں کی طرح وہ ہو جاتے تھے، گویا ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ فوراً نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے تھے، کوئی اور کام پھر نہیں کرتے تھے اور تیاری کر کے نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جب وہ اذان کی آواز سنیں تو اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور پھر اس پر خالی نماز کی تیاری کریں اور مسجد جانے کی فکر کریں۔ اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا، یہ شریعت کے احکام میں اضافہ ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ بس اوقات مؤذنین جو ہے بعض دفعہ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اذان کہنا شروع کرتے ہیں۔ تو اونچی آواز سے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ اذان کے کلمات میں بھی اضافہ ہے اور شریعت کے احکام میں بھی اضافہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ہلکی آواز سے شروع کرتے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے کوئی مؤذن صاحب تو کوئی حرج نہیں، پڑھ لیں، جیسے عام طور پہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر محتم بشان کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ ناتمام رہ جاتا ہے، ناقص رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آہستہ سے کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو اذان ثابت ہے شریعت میں، اس میں یہ الصلاۃ والسلام وغیرہ آگے پیچھے کہیں نہیں ہے، لہذا جو اذان ہے وہی کہی جائے جو شریعت میں ثابت ہے۔ نماز کے دوران اگر کوئی آدمی اذان کا جواب دے دے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان شروع ہو گئی، اگر اس نے نماز کے دوران ہی اذان کا جواب دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اذان کے وقت خاموش رہنا مستحب ہے، اس وقت گفتگو نہ کی جائے، کام بھی چھوڑ دیا جائے، گفتگو کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ آج کل بہت سے شاپنگ مالوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو سیلز گرلز کھڑی ہوتی ہیں، جیسی اذان کی آواز آتی ہے تو وہ کوئی دوپٹہ یا کوئی فائل یا کوئی کور سر کے اوپر رکھ لیتی ہیں اور اذان سنتی ہے خاموشی سے، اور اس کے بعد پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو وہ ہٹا لیتی ہے۔ تو ایک طرف تو اذان کا اکرام کر رہی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ عورت کے بال اور چہرہ تو ویسے ہی اس کا پردہ ہونا چاہیے، تو خالی اذان کے وقت چہرہ چھپا لینا یا سر ڈھک لینا نامحرموں کے آگے اور اس کو ہٹا دینا، یہ بھی خلاف شرع بات ہے۔ ہر وقت ہر حال میں عورت کو چاہیے کہ اپنے بال اپنے جسم کی نامحرم سے حفاظت کرے، اس کی نمائش نہ کرے۔
اور پردے کا اہتمام کرے۔ ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک خاتون کی اللہ نے صرف اس وجہ سے مغفرت فرمائی کہ وہ اذان کے وقت بچوں کو خاموش کیا کرتی تھی۔ بوڑھی عورت تھی، اذان شروع ہوتی بچوں کہتی خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ اللہ نے اس کے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ہماری فقہ کی کتابوں میں کتاب ہے کنز الدقائق، جہاں کتاب الاذان میں وہاں مسائل ذکر کیے، تو اس کے حاشیے میں ایک لکھا ہے کہ اگر اذان کے وقت کوئی شخص شور شرابہ کرے تو اس کے خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اتنی سخت وعید ہے، اس لیے کہ مؤذن تو اذان کہہ رہا ہے اللہ اکبر اور کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی دعوت دے رہا ہے، فلاح کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کے لیے اللہ کے لیے گواہی دے رہا ہے، تو یہ آدمی شور کر کے اس کی اس دعوت میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کا وبال یہ ذکر کیا کہ خدا نہ خواستہ مرتے وقت وہ حسن خاتمہ سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اس لیے گھروں کے اندر بھی بچوں کو خواتین کی مسئلہ بتلانا چاہیے کہ دیکھو جب اذان ہو شور کوئی نہ کرے، سارے کام چھوڑ دیں، خاموشی سے اذان کو سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اگر بیک وقت کئی اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی ہم نے مسئلہ دیکھ لیا، پہلی اذان کا جواب دے دیں، یا جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اس مسجد کی اذان کا جواب دے دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے اور وہ مسجد میں موجود ہے اور اس دوران اذان شروع ہو گئی تو وہ تلاوت جاری رکھ سکتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تلاوت موقوف کر لے، اذان کا جواب دے دے، لیکن اس پر اذان کا جواب لازم نہیں، کیونکہ وہ مسجد کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے۔ جو لوگ مسجد سے باہر ہوں، اذان سن رہے ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں، لیکن جو مسجد میں آ چکے ہیں اور ان کی موجودگی میں اذان ہو رہی ہے ان کے لیے جواب دینا مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو وہ تلاوت کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں تلاوت کر رہے ہیں اور اذان کی آواز شروع ہو گئی، آنا شروع ہو گئی، تو پھر اس وقت تلاوت کو موقوف کر دیں اور اذان سنیں، اس کا جواب دیں، پھر بعد میں اپنی تلاوت کا آغاز کریں۔ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو کے دوران اذان شروع ہو گئی تو اس کو وضو کے دوران ہی اذان کا جواب دے دینا چاہیے۔ مثلا وہ دعا پڑھ رہا تھا وضو کی تو دعا چھوڑ دیں، اذان کا جواب دے دیں اور اس وقت وضو کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اگر وعظ ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے اور اس دوران جو ہے وہ اذان شروع ہو گئی تو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ دین کا کوئی وعظ ہو رہا ہے، کوئی دین کی تعلیم ہو رہی ہے اور اذان شروع ہو گئی تو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہو۔ جمعے کے اندر جو دوسری اذان ہوتی ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد، اس کا جواب نہیں ہے، اس وقت تو خاموشی اختیار کرنی۔ حکم یہ ہے کہ جب امام اپنی جگہ سے اٹھ کر ممبر پر آ جائے تو اب نہ کوئی نماز پڑھی جائے نہ بات چیت کی جائے، حتیٰ کہ حدیث شریف کی روح سے اگر کوئی بات چیت کر رہا اور کوئی شخص اس کو کہے تم خاموش ہو جاؤ تو اس خاموش ہو جاؤ کہنے والے نے بھی لغو کام کیا، اس نے بھی نامناسب کام کیا، اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ اشارے سے کسی کو روک سکتا ہے، زبان سے بھی نہ روکے، بالکل خاموشی اختیار کرے۔ تو جو اذان دوسری ہوتی ہے ممبر کے سامنے جمعے کے دن، اس کا جواب نہیں ہے، اس پر خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضروری مسائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما، یا اللہ دین کو صحیح طرح سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے بچوں میں دین کو زندہ فرما۔ یا اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، شریعت کی مکمل پیروی کرنے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا اللہ آپ سب کے ناموں سے واقف ہیں، سب کی حاجات سے واقف ہیں، یا اللہ سب کی جائز خواہش کو غیب سے پورا فرما، تمام مشکلات کو حل فرما، جملہ مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما۔
یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔